بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے خطبات کے سلسلے میں اسلام سے پہلے عربوں کے حالات کیا تھے، ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کی۔ اسی طریقے سے ہم نے دنیا کے حالات پر بھی بات کی بعض علاقوں سے متعلق۔ اس کا مقصد ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ان حالات سے واقفیت کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی ضرورت کیا تھی اور اسلام نے آ کر کیا تبدیلیاں پوری عالم کے اندر جو ہے وہ پیدا کی۔ اس دور کو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں کے یا دنیا کے حالات کیا تھے، اسے عہد جاہلیت کہتے ہیں، جس کے اندر مذہبی جاہلیت تھی، یعنی کفر پھیلا ہوا تھا، شرک پھیلا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے گمراہیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ انفرادی زندگیوں کے اندر جو ہے اخلاقی زوال جو ہے وہ پھیل گیا تھا، بد تہذیبی جو ہے وہ عام ہو چکی تھی، لوگ خواہشات نفس کی پیروی کے اندر مبتلا تھے، حکمران اپنے رعایا کے اوپر بدترین ظلم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام کے جو پیروکار ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی دین الہی کی اشاعت، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، لوگوں کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، اس کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ انبیاء پر، ان کے پیروکاروں پر ڈالتا ہے، عہد جاہلیت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور، اس کے اندر خود انبیاء کے پیروکاروں کے اندر جو ہے وہ گمراہیاں پھیل چکی تھیں۔ انبیاء جو ہے جو دین لے کر آتے ہیں، وہ جب اپنے پیروکاروں کو چھوڑتے ہیں تو نہ صرف کتاب دے کر جاتے ہیں، تعلیم دے کر جاتے ہیں، بلکہ عملی طور پر اپنی قوم کو اور جن کی جانب انبیاء بھیجے جاتے ہیں ان کو اس طرح تیار کر دیتے ہیں کہ اس قوم کا عمل ان کی تعلیمات کا جو ہے وہ مظہر ہوتا ہے، یعنی اس قوم میں اللہ کی تعلیمات عملی طور پر دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن عہد جاہلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں جو دو بہت بڑی قومیں معروف اور مشہور تھیں، ایک نصارہ اور دوسرے یہود، یہ دونوں خود کے آسمانی کتابوں کے حامل ہونے کے مدعی تھے، اہل کتاب ہونے کے مدعی تھے، اللہ کے دین کے پیروکار ہونے کے مدعی تھے، لیکن اگر انہی کے انبیاء ان کے درمیان آ جاتے تو وہ پہچان نہیں پاتے کہ یہ واقعی اللہ کے دین کے پیروکار ہیں یا کسی دوسرے مذہب اور گمراہیوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ خدا کی کتابوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ تحریف کر دی تھی۔ خدا کی کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصل شکل میں ان کے درمیان باقی نہیں رہی تھی۔ بے تکلف کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے جو امید ہوتی ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے جو امید ہوتی ہے کہ کسی قوم، فرد یا کسی کتاب کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان جو ہے وہ ہدایت پھیلے گی، وہ اس وقت ان یہود و نصارہ سے بھی ختم ہو گئی تھی کہ ان سے کوئی امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ یہ انسانیت کی ہدایت اور ان کی اصلاح کا کوئی کارنامہ انجام دیں گے۔ یہودی بدترین رسومات اور روایات کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے، جو تورات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ان کی تعلیمات سے وہ دور تھے۔ حضرت عیسیٰ کو تو خیر وہ کیا مانتے، ان کے انکار ہی کی بنیاد پر ان کی پہچان یہودیت بنی ہوئی تھی، لیکن خود حضرت موسیٰ اور ان کے بعد کے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر ان کا کوئی عمل نہیں تھا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام بار بار ہماری گفتگو میں یہ ذکر آتا ہے کہ بنی اسماعیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں سید المرسلین والانبیاء کو مبعوث فرمایا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بندھا رہتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بنی اسرائیل میں لگاتار بندھا ہوا ہوتا تھا۔ ایک نبی کا جب انتقال ہوتا ہے، وفات ہوتی، تو ان کی جانشینی کے لیے خود نبی موجود ہوتے، یہ بنی اسرائیل کا حال تھا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی نسل میں ہونے کی وجہ سے جو برکات ان کے درمیان تھی اس کو انہوں نے اپنی شرارتوں سے ختم کر دیا تھا۔ خود یہودی بدترین شرک کے اندر مبتلا تھے، کفر کے اندر مبتلا تھے، توہم پرستی میں مبتلا تھے، سحر اور جادو ان کے درمیان جو ہے وہ بہت سرایت کر چکا تھا۔ دین کے ساتھ، احکام دین کے ساتھ مسخرہ پن کرنا ان کی عادت بن چکی تھی، ہیلے بازی کرنا،
سبت کے معاملے میں جو ان کی حرکتیں تھیں اس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، جن کو ہم اپنے مقام کے اوپر واضح کریں گے، ذکر کریں گے۔ یہاں صرف اتنا حوالہ کہ دین کے احکام کے ساتھ مسخرہ پن کرنا ان کی عام عادت تھی، جس کی وجہ سے قرآن مجید نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور پھر قبلے کے اوپر جو ہے ہنگامہ کھڑا ہوا، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ بر کی حقیقت کیا ہے۔ یہودیوں کے علاوہ عربوں کے حالات بھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کیے تھے کہ وہ کیسے بدترین شرک میں مبتلا ہوئے، حالانکہ عرب جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ مکہ خاص طور سے قریش جو ہیں وہ عدنانی عرب ہیں، مستعربہ عرب ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ خزاعہ، یہ جتنے قریش کے قبیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ سب اسماعیلی عدنانی عرب ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ یہ حضرت ابراہیم سے اپنی نسبت رکھتے تھے اور مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے ہم جو ہے پیروکار ہیں، بدترین شرک میں یہ مبتلا ہو چکے تھے، جس کی تفصیلات ہم نے ذکر کر دی پچھلی نشستوں میں۔ ایک نقطہ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عربوں کے شرک کی نوعیت کیا تھی۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان کی حقیقت ہمیں اس سے معلوم ہو جاتی ہے اگر ہم سمجھ جائیں کہ عربوں کے شرک کی حقیقت کیا تھی۔ عرب جو ہے وہ بدترین شرک کے اندر مبتلا تھے، لیکن اللہ پر وہ یقین رکھتے تھے، اللہ کے اوپر وہ یقین رکھتے تھے، لیکن فرق تھا۔ ایک فرق کیا تھا کہ وہ خدا پر یقین رکھتے تھے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اور شریک کرنے کی بھی شکل یہ نہیں تھی کہ وہ خدا کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ ان صفات کا حامل مانتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ کیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص صفات؟ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہیں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہمارے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اوریجینیٹر جو ہے وہ اللہ ہے۔ اسی طریقے سے رزق دینے والا اللہ ہے، سسٹینر جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ماننا توحید ہے۔ اسی طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ ہماری سماعت و بصارت کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم پر جو ہے وہ کنٹرول رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ زندگی اور موت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کائنات کی تدبیر وہ اللہ کر رہا ہے، آسمان سے بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے ہیں، اللہ کی قدرت میں ہے یہ سب کچھ، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو عرب کے اس وقت کے مشرکین نہیں مانتے تھے۔ خالق وہ اللہ کو مانتے تھے، رازق اللہ کو مانتے تھے، سمع و بصر کا مالک اللہ کو مانتے تھے، تدبیر امور، آسمانوں سے بارش کو نازل کرنا، اس کائنات کی تدبیر کرنا، وہ سب مانتے تھے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ مشرکین عرب یہ نہیں کہتے تھے کہ لات و منات، حبل اور عزا نے جو ہے وہ اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یا بارش وہ نازل کرتے ہیں، یا اس کائنات کی تدبیر وہ کر رہے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا کہ یہ سب کون کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ سب امور کائنات کی تدبیر کے، یہ سارے امور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو پھر آخر وہ ان کا شرک کیا تھا، اس کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہمارے ایمان، ہمارے عقیدہ توحید کی حقیقت ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اس توحید کے پیروکار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھلائی ہے، قرآن و حدیث نے ہمیں بتلائی ہے۔ عرب خالق و مالک، رازق، مدبر امور، آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا، اس کائنات کو چلانے والا، وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ اور یہ لات و منات، حبل اور عزا جو تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے سامنے ہمارے شفعاء ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیانی شخصیت ہیں، ہم ان کی پرستش کریں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں گے۔ قرآن مجید نے ان کے اس نظریے کو نقل کیا ہے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہمارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قریب کرنے والے ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی شخصیات کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ویقولون، اور کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ سفارشی ہونے کا نقطہ کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان، اللہ اور بندوں کے درمیان یہ درمیانی شخصیت ہے، یہ کس نے بتایا تمہیں؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور عام مخلوقات کے درمیان، عام انسانوں کے درمیان جو ہے وہ درمیانی شخصیت ہیں، اس لیے ان کی عبادت اور پرستش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں درمیانی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ یہ انسانیت کو آج بھی بتلانے کی ضرورت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے درمیان میں کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی، انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو بندوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صاف کیا اپنی امت کے لیے کہ تمہیں اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہیں مانگنا ہو تو وہ صرف اللہ سے مانگو۔ درمیانی شخصیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس اللہ رب العزت کے یہاں کے اور مخلوقات اور بندوں کے درمیان کوئی درمیانی ہستی نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی لیے کہا کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ بیکار محض ہیں، اس مقصد سے۔ یہ جو ہے وہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب مشرکین عرب اللہ کو خالق مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو مانتے تھے جن کو ہم مانتے ہیں، لیکن فرق صرف ایک کرتے تھے کہ درمیانی شخصیات کو مان کر ان کی پرستش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ توحید خالص نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی توحید جو ہے وہ توحید خالص تھی۔ جب اللہ ہی خالق ہے، جب اللہ ہی مالک ہے، جب اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے تو عبادت کا مستحق، پرستش کا مستحق، پوجا کا مستحق، وندنا کا مستحق، دعاؤں کا مستحق، قربانی کا مستحق، نذر کا مستحق، ہماری ہر طرح کی عبادت کے لیے مستحق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آج ہم امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے انبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولی، شیخ، پیر، ان تمام کے بارے میں وہی تصور در آیا ہے، گھس کے آ گیا ہے، جو مشرکین عرب لات و حبل اور عزا اور منات کے بارے میں شفعاء کا رکھتے تھے کہ یہ اللہ اور ہمارے درمیان درمیانی شخصیات ہیں۔ یہ بعینی ہی جاہلیت کی ذہنیت ہے۔ عرب جن بتوں کو پوجتے تھے، لات و منات کو، وہ ان کو بھی کہتے تھے کہ جو ہے یہ درمیانی ہے۔ اور ایک بات جاننا چاہیے کہ لات و منات اور عزا جو ہے یہ اس معاشرے کے بد اخلاق بدترین لوگ نہیں تھے۔ ان شخصیتوں کو جو انہوں نے اپنا معبود اور پرستش کے لائق بنایا تھا، وہ اس معاشرے کے ان کی تاریخ کے اندر نہایت نیک اور صالح گروہ تھا۔ لات کے بارے میں ہے لت یلت سے جو ہے ان کا نام یہ پڑا، ورنہ صفتی نام ہے یہ دلیا بنانے والا، سوپ بنانے والا، اناج کو کوٹ پیس کر جو ہے ایک ڈش تیار کر کے لوگوں کی خدمت کرنے والا، ان کو کھلانے پلانے والا۔ اس حوالے سے وہ شخصیت ان کے یہاں مقبول ہوئی اور زمانے کے ساتھ ساتھ ان کی اس نیکی کی بنیاد پر انہیں جو ہے وہ معبود بنا لیا گیا۔ آج بھی تمام مشرکین کے ماحول کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو چاہے وہ رام جی ہوں، کرشن جی ہوں، گوتم ہوں، گوتم بدھ ہوں، یہ سب کے سب اپنے اپنے زمانے کے انسان تھے، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے نہایت نیک صالح روایات ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں نیکی اور صالحیت اور اچھائی کا ایک نشان چھوڑا ہے، اور اس بنیاد پر بعد والوں نے انہیں اپنا معبود بنا لیا۔ ورنہ کوئی صالح، کوئی ولی، کوئی نبی قابل احترام تو ہے، ہم ان کا آدر کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی نیکی کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکی کی وجہ سے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کے لائق، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، پرستش صرف اللہ کا حق ہے، معبودیت کے مقام پر پہنچنے لائق ہستی وہ صرف اللہ کی ہے۔ نیکی کے کاموں کی وجہ سے ہم ان کا، جو نیک بزرگ گزرے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم پھر دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ان کی نیکیوں کا ان کو اچھا اجر دے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی لغزش ہوئی ہے تو اس پر آپ انہیں معاف کیجیے۔ دین حق میں، انبیاء کے دین میں جو ہے وہ اصل مرکزی ہستی وہ صرف اللہ کی ہے، عبادت کے لائق۔
اور باقی جتنے ہیں چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، ولی اور پیر تو بہت دور کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام بھی ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، مقام محمود اور مقام وسیلہ، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ وہ جو مقام وسیلہ پوری انسانیت میں آپ نے جو سب سے بلند ترین جنت میں مقام طے کر رکھا ہے، وہ جو ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات اور آپ کی محنتیں انسانیت کے لیے اس لائق ہیں کہ وہ مقام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے عطا کیا جائے۔ بہرحال عربوں کے حالات ہم نے ذکر کیے تھے کہ ان کے اندر بھی جاہلیت جو ہے وہ بہت رچ بس گئی تھی، بدترین شرک ان کے اندر در آیا تھا، باوجود یہ کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہونے کے مدعی تھے۔ عربوں سے باہر کے حالات ہم نے ذکر کیے تفصیل کے ساتھ، رومیوں کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ عیسائی ہونے کے مدعی تھے، اور میں نے جو ہے وہ نائسیہ کی جو ہے وہ کاؤنسل کے حوالے سے، قسطنطین کے عیسائیت کو قبول کرنے کے حوالے سے میں نے بتلایا کہ کیسے 300 سال تک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں عیسائیت کے 3 بڑی جو ہے وہ کیٹیگریز تھیں، اور ان میں جو ایک بہت بڑا گروہ ایسا تھا جس کو جیوش کرسچنز کہتے ہیں، حالانکہ ہماری اصطلاح کے اندر وہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار تھے، سچے پیروکار تھے، اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کو جو ہے وہ اہمیت دیتے تھے، ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جاری رکھا اس کے وہ پیروکار تھے، اور ابن اللہ تثلیث کے عقیدے کے جو ہے وہ منکر تھے اور اس کے مخالف تھے۔ لیکن ایک بہت بڑا گروہ خاص طور سے جو ہے وہ رومن امپائر میں قسطنطین بادشاہ کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد اس نے عیسائیت کا وہ ورژن جس میں تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل تھا، اس کو قبول عام حاصل ہوا، مملکت کا، رومن امپائر کا اس کو جو ہے وہ دین قرار دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات جو ہے وہ بت پرستی کے جو ہے اور شرک کے ملبے میں جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور مشرک اقوام جو دنیا میں اس وقت دوسری تھیں، ان سے بھی جو ہے جو شرک کے مراسم تھے، عیسائی ان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اندر شامل کر لیتے تھے۔ اس وقت شام مکمل جو ہے وہ شرکیہ عیسائی ورژن، عیسائیت کے ورژن کا پیروکار تھا۔ مصر کے اندر یہی جو ہے وہ عیسائیت کا ورژن جو ہے اس کی پیروی کی جاتی تھی۔ حبشہ کے اندر جو ہے وہ عیسائی تھے اور وہ جو ہے وہ بدترین شرک کے اندر مبتلا تھے۔ یمن کے اندر، عراق کے اندر ایک بڑا طبقہ جو ہے، ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عیسائیت کا پیروکار تھا۔ عراق کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایرانی مملکت کے تحت آتا تھا، لیکن وہاں کے بہت سارے لوگ اور وہاں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ عیسائیت کا پیروکار تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے کا حال ہے۔ عقیدے کی گمراہی کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو انفرادی زندگی کے اندر عقیدہ سے ہٹ کر، کفر اور شرک سے ہٹ کر بدترین اخلاقی زوال جو ہے وہ پوری انسانیت کے اندر، عیسائی مملکت کے اندر، عیسائی علاقوں کے اندر جو ہے وہ عام ہو گیا تھا۔ لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے، خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے۔ یہ رومن امپائر کا حال ہے۔ ہم نے اس کی عقیدے سے متعلق ان کی گمراہیوں کی تفصیل ہم نے پچھلی نشست کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کیا ہے۔ پھر ایران کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے ہم نے ان کے باب کا اور اختصار کے ساتھ ان کے مذہب کا ہم نے ذکر کیا۔ اگر ہم ایرانی علاقے اور فارسی علاقے کے جو ہے وہ تفصیلی اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ تمام عناصر اربعہ کی پرستش یہ لوگ جو ہے وہ کرتے تھے۔ خاص طور سے آگ کی پرستش جو ہے ان کے درمیان عام طور پر رائج تھی۔ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ آگ کی پرستش کے جو ہے وہ معبد، عبادت خانے بنے ہوئے تھے۔ ساسانی جسے ساسینٹ کہتے ہیں، ساسانیوں کے دور میں جو ہے وہ سورج کی پرستش کی جا رہی ہے، وہ چاند کی پرستش کی جا رہی ہے، پانی کی جو ہے وہ عبادت کی جا رہی ہے، اور ان سب میں سورج جو ہے وہ ان کا سب سے بڑا معبود تھا، سب سے بڑا دیوتا تھا۔ سوریہ دیوتا جو ہے ان کا سب سے بڑا دیوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی عراق اور عر کے اندر جو ہے ان کا سب سے بڑا معبود وہ سورج تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، ان کو متوجہ کرانے کے لیے کہ یہ سب تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، چاند، سورج، زمین، پانی، ہر چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جو جتنی بڑی مخلوق ہے اس پر مخلوق ہونے کی چھاپ اتنی بڑی لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ستاروں کو دیکھا، رات کے وقت میں اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ میرے معبود ہیں، اور جب وہ ڈوب گئے تو انہوں نے کہا دن میں کہ نہیں، جو ڈوب جائے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر جب چاند نکلا تو کہا کہ جو ہے یہ چاند جو ہے یہ میرا معبود ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب چاند بھی ڈوب گیا تو جو ہے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جو ہے میری رہنمائی کرے، اگر وہ میری رہنمائی نہیں کرے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ هذا اکبر بہت بڑا ہے یہ۔ دنیا کی شرکیہ اقوام کے اندر سوریہ جو ہے وہ هذا اکبر کا مظہر ان کے درمیان بن گیا تھا، یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہے، باقی سب جو ہے اس کی مخلوق ہیں۔ تو جب وہ سورج ڈوب گیا، فلما افلت، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جس شرک میں تم مبتلا ہو، اس فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا کیا ہے، یہاں کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ تم ان مخلوقوں کو شریک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ حنیف ہونا، سب سے کٹ کر۔ کلمہ جو ہے وہ لا الہ ہے، جس کے اندر منقول ہے کسی کے اندر اس بات کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ معبود بنایا جائے، نہ انسان، نہ یہ جو ہے مظاہر فطرت، سورج، چاند، پانی، ہوا، یہ سب ان میں سے کوئی جو ہے عبادت بنائے جانے لائق نہیں ہے، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ پیر، نہ دوسرے اور جو ہے وہ خدا، دیوی دیوتا۔ حنیف بن کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا، ما انا من المشرکین۔ اس کے برعکس ایرانی نہ صرف یہ کہ وہ عناصر اربعہ کی پرستش اور عبادت کے اندر مبتلا تھے، بلکہ انہوں نے ہر ایک کا الگ الگ دیوتا مقرر کر رکھا تھا۔ روشنی کا خدا الگ، تاریکی کا خدا الگ، یزدان اور اہرمن، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تعلیمات دی، اس نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، روشنی اور تاریکیوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اس لیے اللہ کی حمد ہو، اس کی عبادت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اپنی مخلوقات کی ضرورت کی بنیاد پر بنائے ہیں۔ یہ ایرانی مملکت کا حال تھا، اور ایرانی ساسنیٹ امپائر اور ان کی رعایا کا حال تھا۔ ہندوستان 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی جے جےکار یہاں پر ہوتی تھی، حالانکہ یہاں پر الہامی کتابوں کا تصور موجود تھا، اور اس کے اندر توحید خالص مذکور تھی، جس کے اندر جو ہے وہ خدا کی صفات اور وہ جو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، ویدوں کے اندر ان کا جو ہے وہ ذکر موجود تھا۔ اور لیکن اس زمانے کے جو دین حق کی تعلیم دینے والے، اس کو عام کرنے والے، جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جو ہے وہ ہدایت کو عام کریں اور لوگوں کو بت پرستی سے جو ہے وہ بچائیں، وہ جو ہے اپنی پرستش کرانے اس راستے پر وہ چل پڑے۔ انا ربکم الاعلی کہہ کر جو فرعون نے جو دعویٰ کیا تھا اور انسانوں کا خدا بن بیٹھا تھا، یہاں پر جن لوگوں کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ خدا کے دین اور کی تعلیم کی ذمہ داری تھی، وہ خود خدا بن بیٹھے تھے، اور حال یہ ہو گیا تھا کہ بت پرستی کو جو ہے وہ بالکل عام کر دیا گیا۔ بت تراشی جو ہے اور مجسمہ سازی جو ہے وہ یہاں کا ہندوستانی ماحول کا جو ہے وہ سب سے بڑا فن بن کر ابھرا، اور آپ یہاں بھی آج بھی جو ہے اس کے آثار دیکھ سکتے ہیں ہندوؤں کے یہاں۔ اسی طریقے سے بدھ مذہب جو انسانوں کے اوپر برتری کے خلاف اٹھا، جاتی واد کے خلاف وہ جو ہے اٹھا، بت پرستی کے خلاف وہ دین اور وہ مذہب اٹھا، لیکن آگے کیا ہوا؟ خود بدھ کے ماننے والوں نے، گوتم بدھ کے ماننے والوں نے گوتم کے بت اور مجسمے جو ہے وہ اس کی انہوں نے ایک دنیا بسا دی،
اور آج دنیا اس کو جو ہے وہ آثار قدیمہ کے نام پر جانتی ہے اور ان کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، حالانکہ یہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ عبرت کے مقام ہے یہ۔ ان کے دور میں جو مصلحین تھے اور جو معلمین اخلاق تھے، بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کا کام کرتے اور دین کی جو ہے وہ صحیح تعلیم پیش کرتے، اخلاق کی صحیح تعلیم پیش کرتے، خود ان کے اندر جو ہے وہ بدترین زوال آ گیا تھا۔ یہ عالمی جو اس وقت کے حالات تھے، جو جاہلیت اس وقت جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، یہ ان کے مذہبی حالات ہیں۔ عربوں کے اندر شرک، عیسائیوں کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہونے کے دعوے دار لیکن بدترین شرک کے انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑا، یہودیوں کے اندر جو ہے وہ شرک در آیا، ایرانیوں کے اندر جو ہے وہ آگ کی پرستش وہ بالکل، اور عناصر اربعہ کی پرستش جو ہے وہ عام تھی۔ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوج رہے ہیں، پانی کو پوج رہے ہیں، ہوا کو پوج رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ کروڑوں دیوی اور دیوتاؤں کی جو ہے وہ پرستش عام ہو رہی ہے۔ جو مذاہب اصلاح کے عنوان سے جو ہے وہ اٹھے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ شرک در آیا۔ یہ انفرادی زندگی کا معاملہ۔ لیکن اچھا، انفرادی زندگی میں مذہب اور عقیدے سے ہٹ کر خواہشات نفس کی پیروی، خدا سے جو ہے وہ غافل ہو جانا، یہ عام بات تھی اس دور کی۔ اور اجتماعیت کا جو ظلم ہے، حکمرانوں کا اپنی رعایا کے اوپر جو ظلم ہے، اگر اس کو دیکھیں گے تو جو رومن ایمپائر ہے، بیزنٹین جو ایمپائر ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی رعایا کے اوپر ٹیکسوں کی جو ہے وہ بھرمار کر رکھی تھی، اور عوام پر جو غیر رومی عوام تھے ان کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے ظلم کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خود ان کی عوام غیر رومی حکمرانوں کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے کہ ان پر باہر سے لوگ آئیں اور حکومت کریں۔ بار بار ان کے اندر جو ہے وہ بغاوتیں کھڑی ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمرانوں کا مشغلہ یہ تھا کہ اپنی طاقت کے بل پر عوام کی دولت کو جو ہے وہ حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، وسائل اپنے لیے جمع کرنا، تفریح اور تعیشات کے اندر جو ہے اپنی زندگی کو برباد کرنا، یہ جو ہے ان لوگوں کا مشغلہ تھا۔ ان کی تفریح، ان کے تعیشات کی جو سرحدیں تھیں وہ درندگی اور بربریت تک پہنچ گئی تھی۔ طرح طرح سے اپنی عوام کو جو ہے وہ بھٹکاتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے۔ رومیوں کی اکثریت جو ہے انہوں نے اپنے حکمرانوں کے ان حرکات اور ان کے اس ظلم کے نتیجے میں رہبانیت کی طرف جو ہے انہوں نے اپنا میلان بڑھایا، لیکن یہ صرف دعوے کی حد تک تھا۔ زبان سے جو ہے وہ رہبانیت کا دعویٰ کرتے تھے، گہرے مذہبی مباحث کے اندر جو ہے وہ دلچسپی لیتے تھے، باطنیت کے اوپر جو وہ بات کرتے تھے کہ باطن جو ہے انسان کا پاک اور صاف ہونا چاہیے اور خدا سے جو ہے وہ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن عملی زندگی میں جب ہم دیکھتے تھے تو ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ کھیل تماشوں کا شوق جو ہے وہ بری طریقے سے رچا بسا ہوا تھا۔ ان کے جو کھیل تماشے تھے اس میں جو ہے وہ ظلم، اذیت، خون ریزی جو ہے وہ بھری ہوئی تھی۔ جو ان کے اسٹیڈیم تھے بڑے بڑے، ہزاروں کی اس کے اندر جو ہے عوام جمع ہو سکتی، ان کے سامنے جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں وہ غلاموں کے ذریعے سے اور حبشیوں کے ذریعے سے ان کو جانوروں کے آگے پھینک دیا جانا اور ان سے جو ہے حظ لینا، مزے لینا۔ مصر جو ہے یہ شام کا حال تھا، بیزنٹین حکومت شام تک جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، سیریا تک۔ اس زمانے کا محدود سیریا نہیں بلکہ اس میں اردن بھی شامل ہے، اس میں فلسطین بھی اس وقت کا شامل ہے، مصر تک کی حدود جو ہیں شام کی وہ پھیلی ہوئی تھی۔ مصر میں جو ہے وہ سخت مذہبی مظالم جو ہے وہ عام تھے عیسائیت کے نام پر، اور بدترین سیاسی ظلم جو ہے ان کی عوام کے اوپر کیا جاتا تھا۔ شام پر جو رومی حکومت تھی وہ بیزنٹین جو ہے رومی جو ہے وہ حکومت کرتے تھے، لیکن ایسے حکومت کرتے تھے جیسے کہ ہندوستان کے اوپر ایک زمانے میں جو ہے وہ انگریز حکومت کرتے تھے، اور غیر ملکیوں کی طرح سے جو ہے ان کی حکومت تھی، عوام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے تھے۔ ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کے اندر ایسی بے چینی تھی کہ ان کو اس بات سے مطلب نہیں تھا کہ کون ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ کبھی جو ہے وہ شام کے کنارے کے جو علاقے تھے ان کے اوپر ایرانی حملہ آور ہوتے تھے اور اس کو جو ہے وہ اپنے زیر نگین کر لیتے تھے۔ پھر رومی حکومت جو ہے ان کو اب واپس لینے کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے۔ 50 برس تک جو ہے وہ جنگیں اس عنوان کے اوپر چل رہی ہیں۔ اور ایرانی جو بادشاہت تھی، ساسنٹ جو ایمپائر تھا، اس کے اندر دوغلا پن تھا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایران اور رومت الکبریٰ یہ ایک ہی حکومت تھی، لیکن پھر ایرانی حکومت وہ علیحدہ ہوئی۔ 7ویں صدی
جو ہے وہ قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 7 صدیوں پہلے. اور جب یہ علیحدہ ہوئی تو اپنے علاقے اور ایریا کے لحاظ سے، رقبہ کے لحاظ سے، اور اپنے جو وسائل ہوتے ہیں، ریسورسز جو ہیں ان کے پاس، اور جو ذرائع ہیں آمدنی کے، یہ روم سے زیادہ ایران کو حاصل تھے. شان و شوکت ان کی جو ہے وہ روم سے زیادہ بڑی ہوئی تھی. ایران کے تحت ہی جو ہے وہ عراق کا بڑا علاقہ آتا تھا، یمن کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ سیسنٹ امپائر کے تحت آتا تھا، افغانستان تک جو ہے ان کی حکومت تھی، آذربائیجان تک جو ہے وہ ایران اور فارسی حکومت جو ہے یہ ان کی پھیلی ہوئی تھی. ٹیسیفون جو ہے، مدائن جسے عربی میں کہتے ہیں، کئی شہروں کا ایک شہر ان کا جو ہے وہ دارالحکومت تھا. دور نبوت کے اندر جب اس سے متصل کہہ سکتے ہیں خلافت راشدہ میں جب یہ علاقے فتح ہونے لگے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کی بنیاد پر، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آباد کے حالات کے لیے آپ نے جو پیشن گوئیاں کی تھی، ان پیشن گوئیوں کے مطابق جب یہ علاقے فتح ہوئے تو ایرانی کس طرح کی پرتعیش زندگی گزارتے تھے، اس کا جو ہے وہ ترقی ان کی اور ان کے تعیش جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے. ایک دور میں ایرانیوں کا جو مذہب تھا وہ تھا کہ بھائی تجرد کی زندگی اپناؤ، عورت کے قریب مت جاؤ، مال و دولت سے جو ہے اسباب اور وسائل تعیش سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھو. اور اس کے اندر غیر فطری طور پر عوام الناس کو جو ہے ایک ایسے مذہب کی دعوت دی گئی جس پر انسان قائم رہ ہی نہیں سکتا، نسل انسانی اس بنیاد پر نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ نے وسائل اس زمین کے اوپر اس لیے اتارے ہیں، اس لیے پیدا کیے ہیں کہ انسان ان سے استفادہ کرے، لیکن رہے اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کے احکام کی تعمیل کر کر، اللہ کا بندہ بن کر، اپنے پیدا کرنے والے کا بندہ بن کر، اس کی عبادت کر کے، اس نے جو اخلاقی ہدایات دی ہیں ان مورل ویلیوز کو اپنی زندگی میں باقی رکھتے ہوئے دنیا سے انسان جتنا چاہے استفادہ کرے. اس سے اللہ تعالیٰ نے، پیدا کرنے والے نے اپنے بندوں کو منع نہیں کیا. یہ انبیاء نے تعلیم دی کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم خدا کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم دنیا سے فائدے اٹھاؤ، لذتیں حاصل کرو یہاں کی، لیکن رہو اللہ کے بندہ بن کر، اس کی عبادت کرو، اس کے جو ہے اخلاقی تعلیمات کو جو ہے اپنی زندگیوں میں شامل کرو. یہ انبیاء نے انسانوں کو سکھایا. لیکن طرح طرح کے فلسفے اور انسان نے جو ہے نظریات کو گھڑا، تو ایرانی علاقوں کے اندر جو ہے زردشت نے دال کے ساتھ یا تا کے ساتھ جو ہے وہ دونوں طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے، اس نے تجرد کی زندگی کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ نہیں، انسان کو کامیابی اگر اختیار کرنا ہے تو اسے مال و دولت اور وسائل سے بھی دوری اختیار کرنا ہے، عورت سے بھی دوری اختیار کرنا ہے. جب یہ چیز جو ہے اپنے منفی انتہا کو پہنچی تو پھر ایک دوسری انتہا ان کے درمیان شروع ہوئی. بعد میں مصدق ان کے درمیان جو ہے پیدا ہوا. اس کا بالکل مد مقابل اپوزٹ ریاکشن جو ہے وہ آیا کہ نہیں، مال و دولت بھی ہمارے لیے ہے لیکن مشترکہ دولت ہے، کسی ایک کے پاس جمع ہونا ضروری نہیں ہے، لوٹ لو عوام کو. اور اسی طریقے سے عورت کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے لیے بھی اس نے دعوت دی، نظریہ پیش کیا کہ اس کی بھی سرحدیں مقرر کرنا، یہ حرام عورت، یہ وہ حلال عورت جو ہے یہ سب بیکار بکواس ہے. چنانچہ ایسا ایک فتنے کا اور جو ہے بے حیائی کا، بےہودگی کا جو ہے پھر ایران کے اندر انقلاب آیا کہ نہ لوگوں کی مال و متاع محفوظ رہی اور نہ عورتوں کی عزت محفوظ رہی. عوام الناس کے اندر جو ہے جب لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا تو لوگ مال و دولت بھی دوسروں کی جو ہے وہ لوٹ کر بستیوں میں داخل ہو کر ان کو لوٹ لیتے اور عورتوں کو جو ہے وہ اٹھا لے جاتے. ان حالات کے اندر جو موروثی تخت و تاج کے مالک تھے، جو بادشاہ تھے، جن کے پاس فوجیں تھیں، جن کے پاس محلات تھے، وہ خود بھی ظالم بنے ہوئے تھے. اور عوام میں یہ مشہور کرتے تھے کہ ہم خداؤں کی نسل سے ہیں، انہیں مانا جائے کہ وہ خدا ہیں. ملک کی تمام دولت پر اور آمدنی پر اور وسائل پر جو ہے ان بادشاہوں کے جو ہے وہ قبضے ہوتے تھے. اسلامی جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو ایرانی مملکت کے اندر سامان تعیش کس طرح کے جو ہے وہ جمع کیے گئے، کیسے محلات جو ہے بنائے گئے، کیسے جو ہے وہ قالین ان کے پاس تھے. ان کے پاس پکوان کرنے والے ہیں تو ہزاروں باورچی ہیں، گانے والیاں ہیں تو ہزاروں ہیں ایک ایک محل کے اندر. اور عوام کا حال کیا ہے؟ وہ مفلوق الحال ہیں، مصیبت زدہ ہیں.
ٹیکسوں سے جو ہے، بندشوں سے جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں۔ کسان ہیں جو ان حالات کی وجہ سے کھیتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ رہبانیت کی زندگی اختیار کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ صنعت و حرفت والے ہیں تو وہ صنعت و حرفت چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے اس وقت کے ایرانی مملکت کے حالات تھے۔ ہندوستان کے اجتماعی حالات کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان فلکیات کا اور حساب کا، میتھمیٹکس کا، علم طب کا، فلسفے کا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے گڑھ مانا جاتا تھا، بڑا اونچا نام تھا، لیکن مذہبی طور پر توہم پرستی، اخلاقی زوال اور اجتماعی طور پر عدل اور انصاف ان کے درمیان ختم ہو جانا، یہ 6 صدی عیسوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ ظلم جو ہے وہ ہندوستان کے اندر عام تھا، بے حیائی عام تھی، عیاشیوں کو جو ہے وہ عبادت گاہوں کے اندر تک داخل کر دیا گیا تھا۔ بے حیائی اور عیاشی جو ہے وہ تقدس اور عبادت کا جو ہے وہ اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھا دیا گیا تھا۔ عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، عورت کی عصمت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ شوہر جو ہے وہ بیوی کو جوئے کے اندر ہار جاتا تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں شاہوں کے اور رجواڑوں کے کہ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو جوئے کے اندر جو ہے وہ ہار رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے بادشاہ اور راجہ جو ہے دوسرے ایک بادشاہ کی بیوی کو جو ہے جوئے کے اندر جیت گیا۔ شوہر مر جائے تو عورت کو ستی ہونا پڑتا تھا کہ وہ جو ہے وہ شوہر کی چتا کے ساتھ وہ جل جائے، مر جائے۔ یہ سارا کا سارا جاہلیت اور جہالت کا دور یہاں پر عام تھا۔ جاتیواد بدترین جو ہے وہ یہاں کے اوپر معاشرے کے اوپر چھائی ہوئی تھی۔ برہمن، چھتری، ویش، اچھوت جو ہیں وہ برہمنوں کے برابر بیٹھنا تو بہت دور کی چیز ہے، برہمن گزر رہا ہو تو وہ ساتھ میں چل نہیں سکتا کہ وہ کھڑے ہو جائے راستے کے کنارے پر، جب برہمن جو ہے وہ گزر جائے تب وہ جا سکتا ہے۔ اس راستے سے نہیں گزر سکتے جہاں سے جو ہے وہ برہمن گزر رہے ہیں۔ ان کی کمروں کے اوپر جو ہے وہ جھاڑو بندی ہوتی تھی تاکہ وہ گزریں تو ان کے پاؤں کے جو نقش ہیں، نقش پا، وہ جو ہے وہ مٹتے چلے جائیں۔ ایک ہندو جو ہے وہ ہسٹورین ہیں بہت مشہور، ودیا دھر مہاجن، یہ پنجاب یونیورسٹی کے ہسٹری کے پروفیسر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے انڈین ہسٹری کے اوپر، انہوں نے کہا کہ اچھوتوں کی جو بستیاں ہیں وہ شہر سے باہر رہتی تھی، وہاں وہ یہ رہنے پر مجبور ہوتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، میسنجرز اور پروفٹس جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، انہوں نے آخر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف واضح کیا کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ کالا اور گورا، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے یہاں کسی انسان کا دوسرے انسان سے کوئی مقام بڑا ہوا ہے تو وہ صرف تقوی، ایک نیک انسان ہونے کی بنیاد پر، صالح ہونے کی بنیاد پر، متقی ہونے کی بنیاد پر، خدا کا نیک بندہ ہونے کی بنیاد پر تو کسی کو برتری مل سکتی ہے، لیکن نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ جاتی واد یہ بالکل جو ہے وہ خدا کے بھیجے ہوئے دین کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہاں پر جاتی واد جو ہے وہ ہر جگہ عام تھا۔ اچھوت جو ہے وہ اونچی برادری کی برابری کا تو تصور ہی بہت دور کی چیز ہے، ان کو انسانی بنیادی حقوق حاصل نہیں تھے۔ یہی حال یورپ کا تھا۔ یورپ جو ہے وہ بدترین جہالت کے اندر پڑا ہوا، علوم اور فنون سے جو ہے وہ دور، خون ریز جنگوں کے اندر مبتلا، اس کے اندر ہمیشہ مشغول۔ اٹلی اور فرانس جو اس زمانے کے اندر ترقی یافتہ ممالک مانے جاتے ہیں، اس زمانے میں ان کے درمیان طوائف الملوکی عام تھی، 6 صدی ہجری کے آس پاس۔ پادری جو تھے اس زمانے کے، راہب جو تھے، وہ کہتے تھے کہ جو ہے اگر تم کو خدا کے یہاں بڑا اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو جسم کو اذیتیں دو، عبادت کے ایسے ایسے طریقے اختیار کیے کہ جس کا انسان جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے بالکل ہٹ کر خود اپنے اوپر جو ہے وہ انسان نے بوجھ ڈال لیے۔ عورت کو جو ہے یہ غور و فکر کیا جا رہا کہ یہ انسان بھی ہے یا حیوان ہے۔ عورت، اس کو جو ہے ملکیت کا کوئی حق ان کے پاس نہیں تھا۔ کمزور جو ہے وہ دبا ہوا، طاقتور اپنی طاقت کے زور کے اوپر جو ہے وہ ہر قسم کے کمزور کو دباتا تھا اور اس کو جو ہے اس پر ظلم کرتا تھا، ان کا خون نچوڑتا تھا۔ غرض یہ کہ اس زمانے کے اندر جو جاہلیت کا جو دور ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا، جو آپ جیسی شخصیت اور ہستی انسانوں کے درمیان رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوئی،
اس وقت سے پہلے پوری دنیا کے اندر انسانیت جہالت کی شکار تھی، ظلم کی شکار تھی۔ انسان جو ہے وہ اپنے خالق کو بھول چکا تھا، اچھائی اور برائی کیا ہے اس سے انسان جو ہے وہ لا علم ہو چکا تھا، جہالت کے گہرے گڑھوں کے اندر گر چکا تھا، علم اور عرفان سے جو ہے وہ محروم تھا، ہر طرف جو ہے وہ علم ختم ہو چکا تھا۔ پوری کی پوری بستیاں بلکہ ممالک کے اندر جو ہے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا تھا جس کو اپنے دین کی فکر ہو، جسے خدا کی فکر ہو، اپنی زندگی کے مقصد، اپنے مقام کی جو ہے اس کی کوئی جانکاری اور آگاہی اس کو حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم کی آیت ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے حدیث ذکر کی تھی رومیوں کے اور اسی طریقے سے ایرانیوں کے احوال، جس پچھلی نشست میں جب میں نے بیان کیے تفصیل کے ساتھ، اس میں ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا من اہل الکتاب۔ اہل کتاب کے کچھ طبقات ایسے تھے، کچھ افراد ایسے تھے پوری دنیا کے اندر ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کی طرح سے کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنے ہوئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی سچی تعلیم ان کے پاس ہیں، لیکن پوری انسانیت کے اندر وہ کوئی اصلاحی کارنامہ انجام دے اس کی ان کے درمیان اہلیت نہیں تھی۔ ان حالات میں دنیا کے اندر علم کو عام کرنے اور عدل کو پھیلانے، ایمان کے نور کو پھیلانے اور اسلام کے انصاف کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک اگلا موضوع ہمارا ہے آج کا ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں کیوں مبعوث فرمایا، کیوں روم کے اندر نہیں بھیجا جہاں پر جو ہے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر چلا آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ آ کے رک گیا، کیوں یہودیوں کے درمیان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے، کیوں کسی اور ایرانی مملکت کے اندر ساسنٹ امپائر کے اندر اس علاقے میں کیوں نہیں مبعوث ہوئے، یا ہندوستان میں یا چین میں جو ہے وہ آخری نبی کیوں مبعوث نہیں ہوئے۔ یہ ایک بہت اہم ترین سوال ہے۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ کئی پہلو ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ عربوں کو آخری نبی بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا کہ ان کے درمیان کوئی تہذیب اور علم کی روشنی، کوئی کتاب ان کے درمیان نہیں تھی، کوئی مرکزی حکومت ان کے درمیان نہیں تھی۔ یہ تو سوال کے طور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی حکومت ہے، نہ کوئی کتاب ان کے پاس ہے، اور نہ کوئی جو ہے نظریہ اور فلسفہ ان کے درمیان موجود ہے، جبکہ دنیا کے دیگر علاقوں کے اندر جو ہے کہ اہل کتاب موجود ہیں، نظریے موجود ہیں، فلسفے موجود ہیں، حکومتیں موجود ہیں، تہذیبیں موجود ہیں۔ ان سب سے ہٹ کر ایک غیر منظم قوم یا غیر مہذب قوم جن کے پاس کتاب کے نام پر کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، صحیفہ موجود نہیں ہے، ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی؟ تو اس کی جو حکمتیں ہیں، سب سے پہلی حکمت یہ کہ نبی عرب جو ہیں وہ ایک سادہ تخطیط ہے، ان کے درمیان کوئی نظریہ یا فلسفہ نہ ہونا یہ ان کا ایک پلس پوائنٹ تھا، مثبت پہلو تھا کہ دنیا کی دیگر قومیں جو کسی نہ کسی نظریے اور فلسفے کی حامل تھیں، کسی نہ کسی مذہب کی پیروکار تھیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں ہوتی تو پہلے اس کے باطل اور منفی نظریات کو صاف کیا جاتا اور پھر جو ہے اسلام کے نظریے کو اور اسلام کے فلسفے کو ان کے اندر پیش کیا جاتا۔ شرک میں مبتلا تھے لیکن کسی فلسفے کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس کے جو ہے وہ عرب شکار نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر مبعوث فرمایا کہ وہ ایک سادہ تخطیط ہے۔ دوسری بات یہ کہ علاقے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ کسی ایک قوم کی طرف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کسی ایک قوم کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ پوری انسانیت کا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا گیا، ہر علاقے کا، ہر زمانے کا۔ تو اس وقت ایسے دنیا کے خطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا جو دنیا کا وسط ہے، بالکل مرکزی علاقہ۔ مکہ المکرمہ آج بھی سائنٹیفکلی بھی یہ پروون بات ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے مکہ زمین کا مرکز ہے،
ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس زمانے کی جو دو سپر پاورز تھیں، ایک بازنطینی حکومت، بیزنٹین امپائر، رومن امپائر، اور دوسرا جو ہے وہ پرشین امپائر، سیسنیڈ امپائر، یہ دو بہت بڑی جو ہے اس وقت کی حکومتیں، اور مکہ المکرمہ، جزیرۃ العرب اس کے درمیان میں واقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب جو ہے ان کے اوپری حصے میں شامی علاقہ ہے جہاں پر جو ہے وہ رومن حکومت تھی، اور ایران جو ہے وہ نچلے حصے کے اندر آتے تھے. ان کے درمیان معرکے چلتے تھے، لیکن عرب جو ہے ان سب سے کٹے ہوئے تھے. عجیب و غریب جو ہے ان کی حالت تھی کہ یہ دنیا سے جڑے ہوئے نہیں تھے، اور نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ ایسے ظاہر ہوئے اسلام کے پیروکار جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، کہ انہوں نے پھر اگلے 30 سے 40 سال میں ان دونوں سپر پاورز کو جو ہے وہ اسلام کے زیر نگیں کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علاقے میں اپنی حکمت کی بنیاد پر مبعوث فرمایا جہاں پر اس وقت کی دنیا کی دو سپر پاورز جو ہے وہ بہت کم وقت میں اسلام کے زیر نگیں آ گئی. اگر چین میں یا ہندوستان میں یا کسی اور علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی تو فطری طور پر مسلمان جو پھیلے ہیں اسلام کو لے کر، اس طرح سے اس وقت ان کو پھیلنا اتنا آسان نہ ہوتا. یہ ایک وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا. پہلی وجہ کہ وہ ایک سادہ تختی تھے، فلسفوں اور نظریات سے جو ہے وہ بالکل پاک اور صاف تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا. دوسری وجہ جغرافیائی اعتبار سے عرب ایک ایسے علاقے کے اندر آباد تھے کہ وہاں سے اسلام کا ان دو سپر پاورز کے اوپر جو ہے وہ چھا جانا وہ آسان تھا. چنانچہ خلافت کے دور میں رومن امپائر بھی اسلامی مملکت میں داخل ہوا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سیسنیڈ امپائر بھی جو ہے وہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا. یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک لمبے عرصے سے ایرانی ہیں، کبھی شام کے علاقے کے اوپر جو ہے وہ حکمران ہو رہے ہیں، بعض علاقوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرتے، اقتدار حاصل کرتے، پھر رومی جو ہے وہ اٹھتے اور اپنے علاقوں کو واپس لیتے. لیکن عرب جو ہے وہ پوری دنیا سے اس وقت کٹے ہوئے تھے، اور ان کا مزاج بھی نہیں تھا کہ آس پاس کے علاقوں کے اوپر حملہ آور ہوتے، وہاں پر اپنی حکومت قائم کرتے. یہ عربوں کا مزاج نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں اور پھر مدینہ منورہ میں اسلام کی محنت کر رہے تھے، دنیا کے کسی خطے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے زمانے میں، مستقبل میں پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا کیسا عظیم ترین گروہ تیار کر رہے ہیں. چنانچہ جب صحابہ کرام اسلام کو لے کر خلافت راشدہ کے دور میں روم پہنچے، ایران پہنچے، تو ان لوگوں نے سوال کیا. ایرانی جرنیلوں کے جو ہے وہ مکالمے تاریخ کے اندر مذکور ہیں کہ تم جو ہے عربوں کے اوپر ان کا استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم تو بدو تھے، اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ پڑے رہتے تھے، اور ہم بھی تمہیں چھوڑے ہوئے تھے، نظر انداز کیے ہوئے تھے بچے سمجھ کر، اور تمہاری اتنی جرأت اور ہمت کہ اب تم جا کر ایک مستحکم حکومت، ایک ایسی زبردست حکومت جس کی جو ہے فوجی قوت غیر معمولی ہے، اس کا تم مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو. تو یہ ایک علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا چنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، وادی غیر ذی زرعہ کا، کہ جو انسانیت کا آخری دور ہے ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آخری نبی ان کے درمیان بھیجے جائیں. جب ان کی بعثت ہو تو وہ پوری دنیا جو ہے وہ ان سے ایسے کٹی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کی تربیت کرنے کا اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے وہ موقع ملا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو خلافت راشدہ کی شکل میں دیا امت کو، تو وہ جب آگے بڑھے تو اس وقت کی دنیا کی سپر پاورز جو ہیں وہ عربوں کے زیر نگیں آ گئی. یہ دو باتیں ذہن میں رہنا چاہیے. ایک اور بات عربوں کے امتیاز کی کہ ان کی کوئی خاص تہذیب نہیں تھی. دنیا کے دیگر جو قومیں ہیں ان کی تہذیبیں ہیں، ان کے جیسے فلسفہ کا ذکر کیا گیا ویسی تہذیب بھی جو ہے قوموں کی ہوتی ہے.
اور تہذیب کے اندر تعلیم بھی ہے، تہذیب کے نشانات کے اندر پڑھنا لکھنے کا ماحول ہے، عرب جو ہے وہ امی کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں صاف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین کے اندر جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، جبکہ رومی، ایرانی اور اسی طریقے سے ہندوستانی اور چینی، یہ سب جو ہے کسی نہ کسی تہذیب جو ہے ان کے اندر اس کے آثار تھے، نشانات تھے۔ جس طرح سے نظریہ اور فلسفے کو مٹانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے تہذیبی روایات جو ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے اگر وہ ان کے اندر منفی باتیں، نیگیٹیوٹی اگر آ جائے تو پھر ان کو مٹانا پڑتا ہے ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ عرب جہالت زدہ تھے، جاہلیت کے شکار تھے، لیکن جو ہے وہ بالکل فطری زندگی گزارتے تھے، جفاکشی کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے درمیان کوئی منظم حکومت نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تہذیبی اعتبار سے اسلام کی تہذیب کو قبول کرنے کے لیے وہ فطری طور پر مکمل طور پر جو ہے وہ آمادہ تھے۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ کی عبادت کے لیے انسانوں میں سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ مکہ میں ہوا۔ زمین کا پھیلاؤ بھی دحیت الارض من مکہ ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر بھی جو ہے وہ مکہ میں تعمیر ہوا۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے علاقے کے اندر بھیجا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر جو ہے وہ تعمیر ہوا۔ ان کے علاوہ عربوں کے اندر کچھ مخصوص امتیازات تھے، مزاج ان کا جو ہے وہ سادہ تھا۔ حق بات کو قبول کرنے کے لیے اگر انہیں سمجھ میں آ جائے تو وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے، ہیلے بہانے نہیں کرتے تھے، بحث مباحثے نہیں کرتے تھے، جفاکشی کی زندگی گزارتے تھے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے جس قوم کے اندر محنت کرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے جو صفات ہونا ضروری تھا، جفاکشی کی جو ہے صفات ان کے اندر ہوتی، تعیش سے وہ جو ہے وہ بچے ہوئے ہوتے۔ یہ اس زمانے کے اندر اگر کسی کے اندر صفات تھی تو عرب ریگستان کی سخت زندگی گزارنے والے عرب جو اس کے عادی تھے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ کے اصحاب، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے دین کو، محنت کو آگے بڑھانے والے، وہ سادی معاشرت رکھتے ہوں، جفاکشی کی زندگی گزارنے والے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اندر جو ہے مبعوث کیا گیا۔ عرب فطری طور پر بہت بہادر تھے اور اپنی بہادری پر جو ہے وہ فخر کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر مبعوث فرمایا۔ عرب سچائی کو اور ایمانداری کو پسند کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے انسان کے اندر نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے، خواہشات کی پیروی کی وجہ سے خود کے اندر کوئی کمی اور کمزوری رہنا، لیکن وہ سچائی اور ایمانداری کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے، جھوٹ سے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا، جب ان کا ہرقل سے جو ہے وہ تبادلہ کلام ہوا اور ہرقل نے جو ہے وہ یہ کہا کہ تم میں سے جو شخص ان سے نسب کے اعتبار سے اور ان کو جاننے کے اعتبار سے جو ہے وہ قریب ہو اس کو سامنے کرو، وہ جو ہے مجھ سے بات کرے گا، میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں ان مدعی نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں ان سے، ابو سفیان سے کچھ سوالات کر رہا ہوں، جو پورا گروہ تھا عربوں کا وہاں موجود، ان سب سے خطاب کر کے اس نے کہا اپنے ترجمان کے ذریعے سے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے، میں ان سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں اس شخص سے مدعی نبوت کے بارے میں۔ اگر تم دیکھو کہ یہ جو شخص مجھ سے بات کر رہا ہے یعنی ابو سفیان اگر کوئی جھوٹ بولے تو فوراً ٹوک دینا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ قال لترجمانه قل لهم انی سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، کہ یہ جو مدعی نبوت کا خط میرے پاس آیا ہے ان کے بارے میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو متکلم تم میں بنا ہے، اسپوکس پرسن جو تم میں بنا ہے، اگر یہ کوئی جھوٹ کہے تو مجھے بتا دینا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو سفیان ابن حرب نے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کی حیا نہیں ہوتی کہ میری جانب جھوٹ کی نسبت کی جائے گی تو شاید میں اس وقت جو ہے وہ جھوٹ کہہ دیتا۔ جھوٹ سے وہ لوگ جو ہے جھوٹ کی نسبت کو اپنے لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ عربوں کا جو ہے وہ حال تھا، عہد کرتے تھے تو پورا کرتے تھے۔ عربوں کے عہد کو پورا کرنے، وعدہ کو پورا کرنے،
عام عربوں کے اندر بھی وعدہ کو پورا کرنے کے جو ہے غیر معمولی جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں، جو عہد کر لیتے تھے، جو طے کر لیتے تھے، پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ عبد المطلب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہے جد امجد کا میں نے واقعہ اس سے پہلے نقل کیا کہ انہوں نے جو ہے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو، اگر 10 اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کرے تو کسی ایک کو جو ہے قربان کرنا، وہ جو ہے وہ نظر پورا کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 اولاد عطا کی، 10 بیٹے انہیں عطا کیے، 12 بیٹے اور 8 بیٹیاں ان کی ہوئی، تو انہوں نے جو ہے اپنے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنا جو ہے وہ تیار ہو گئے، اور اسی نتیجے میں حضرت عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو جو ہے وہ قربان کرنا انہوں نے طے کیا، لیکن پھر کچھ قریش کے سمجھدار لوگوں کے سمجھانے کے اوپر جب قرآن نکالا گیا تو پھر جو ہے وہ 100 اونٹ انہوں نے قربان کیے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے لیے۔ 100 اونٹ انہوں نے قربان کیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس زمانے میں اونٹ ہی جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہوا کرتے تھے، لیکن عربوں میں یہ بات تھی کہ وہ جب کوئی عہد کرتے، کوئی وعدہ کرتے تو وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ جفاکشی کی زندگی یہ گزارتے تھے، گھڑ سواری جو ہے وہ اس کو بہت غیر معمولی پسند کرتے تھے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ عرب گھوڑ سوار اور عربیوں نسل گھوڑے جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، عام ہیں۔ تو رومی اور فارسیوں کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرب جو ہے وہ بہت ساری ایسی خصوصیات کے حامل تھے جو دوسروں کے اندر نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں، اتنی ساری خوبیاں عربوں کے اندر تھیں دوسرے علاقوں کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، آخری نبی کو عربوں کے درمیان بھیجنا طے کیا۔ ایک اور بہت اہم ترین چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو، کتاب ہدایت کو نازل کرنا طے کیا، تو ایسی زبان کو منتخب کیا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین زبان، عربی مبین۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وحی کے نزول کے اوپر بات کریں گے، قرآن مجید کے نزول پر ہم بات کریں گے، تو خود ان خوبصورت عربی زبان والوں کے اوپر قرآن مجید کا جو اثر بنا، اس کا کیا جو ہے تأثر تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو بھیجنے کے لیے ایسی قوم کو، اور ان میں اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے ایسی قوم کو اور ایسے علاقے کو منتخب کیا جو بہت ہی خوبصورت زبان رکھتے تھے۔ عربی زبان جو ہے جس کے اندر اتنی مضبوط زبان، ایک مادہ کسی بھی لفظ کا، علم، عین لام میم، اب اس کے اندر جو ہے اسما بن رہے ہیں، مشتقات بن رہے ہیں، اس کا ایک غیر معمولی جو ہے وہ زبان کا نظام، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک مادہ سے کئی 100 اسما اور مشتقات اور افعال بن رہے ہیں۔ عالم، معلوم، علامت، علامہ، علمہ، یعلم وغیرہ وغیرہ، علم ایک مادے سے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جس کا ہمارا اب اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ عربی زبان کا اعجاز پر جب ہم وحی الہی کے اوپر بات شروع کریں گے تب ہم عربی زبان کے اعجاز کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو نازل کرنے کے لیے عربوں کو منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی زبان، عربی زبان بہت مضبوط، بہت خوبصورت، اور ایسی زبان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا کہ اپنی کتاب کو نازل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجنے کی ایک بہت اہم ترین وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہونا بھی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کعبے کی تعمیر کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، انا دعوت ابی ابراہیم، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنے والد ابراہیم کی دعا کا میں جو ہے وہ نتیجہ ہوں۔ آپ دیکھیے بنی اسحاق اور بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بے شمار نبی آ رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں بنی اسماعیل میں صرف ایک خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال دنیا کے اس وقت کے عہد جاہلیت کے حالات سے ہٹ کر ایک موضوع سیرت نگاروں نے یہ بھی جو ہے وہ چنا ہے اور اس پر بھی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں میں اپنے آخری نبی کو کیوں بھیجا، دنیا کے کسی اور خطے میں کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس سوال کے یہ حکمتیں اور مصلحتیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عرب فلسفے اور نظریات سے بچے ہوئے سادہ تختی تھے،
دوسرے جغرافیائی اعتبار سے وہ ایک ایسے مقام پر تھے کہ اس وقت کی سپر پاورز جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کے زیر نگیں کرنے کے لیے عربوں کے درمیان جو ہے آخری نبی کو بھیجا. ان کی زبان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کو اس زبان میں نازل کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر اسلام کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے کسی بھی قوم اور انسانی گروہ میں جن صفات کی ضرورت تھی، سادگی ہونا، جفاکشی ہونا، محنت جو ہے وہ محنت کرنا ان کے اندر، اس کا مزاج ہونا، یہ قربانیاں دینے کا مزاج ہونا، سچائی اور ایمانداری اور جو ہے وہ حق پرستی اور جو ہے وعدے کو پورا کرنے، ان تمام معاملات کے اندر جو ہے جو صفات کسی قوم کے اندر مطلوب تھیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے جو صفات کسی قوم کے اندر مطلوب تھیں، وہ عربوں کے اندر اس زمانے کے اندر بالقوہ طور پر پوٹینشلی دیگر اور علاقوں کے مقابلے میں زیادہ تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں بھیجنا طے کیا. آج ہم اسی موضوع کے اوپر بحث کرتے ہیں اور اگلا موضوع ہمارا جو ہے وہ نسب نبوی سے متعلق ہوگا انشاءاللہ العزیز. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.